السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا اسلام بائی بنت ہوا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکہ ہی میں ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ ابو العاص کی والدہ حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی اسلام میں داخل ہو گئی تھی، مگر ابو العاص کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو العاص قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کیا تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فدیہ میں اپنا وہار بھیجا تھا، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائی ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو العاص کو بہت اکسایا کہ وہ زینب کو طلاق دے دیں، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو العاص نے اسیری بدر سے رہائی پاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی اجازت دے لیں گے۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب کی مزاحمت حسبار بن الاسود نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ حبار بن الاسود فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے اسے مصیبت پہنچی۔ ابو العاص کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابو العاص 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے۔ اس وقت قبیلہ قریش کے مسلمانوں کا فرق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیر اور ابو جندل کے ہمراہ ہی مسلمانوں نے، جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے، اب وہ سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزین تھے۔ اس قافلہ کا تمام سامان ضبط کر لیا، مگر ابو العاص کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ابو العاص وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچے۔ نماز صبح کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز مسلمانوں کے کانوں میں پڑی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا ہے؟ تو سب نے عرض کی کہ جی ہاں، بخدا مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا تو حق ہر انسان کو، یعنی ہر مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا کہ بیٹی، ابو العاص کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو تو اسے حلال نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے عرض کیا کہ وہ تو مال قافلہ واپس لینے کو آیا ہے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں یہ تقریر فرمائی، اس شخص کا تعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو۔ تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا ہو تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو اور مال واپس کراؤ، لیکن اگر تم نے اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر شخص کی ذرا ذرا چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کیا کسی شخص کو کچھ رہ گیا ہو تو وہ مجھے بتا دے۔ سب نے کہا کہ خدا تجھے جزائے خیر دے، تم تو جو چیز لے کر نکلے تھے سب وہی واپس لا کر دے دی ہمیں۔ تب ابو العاص نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی مال اسلام سے روکتا تھا، کوئی شخص مجھے مال لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری ذمہ داری رہی تو میں خلعت اسلام سے ملبس و مزین ہوتا ہوں اور مدینہ میں روانہ ہو رہا ہوں۔ وہ مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔ تو ویور، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔